لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سلام. حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم، علیبہ کے اس مقدس بارگاہ میں اشر محرم کی یہ ہماری چوتھی تقریر من اللہ الی اللہ کے موضوع پر آپ حضرات کے بہترین ذوق سماعت کی نظر ہے. منتظمین علیبہ اور ہمارے علیبہ اسکاؤٹس آپ حضرات سے بہترین تعاون کے طلبگار بھی ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں. آپ حضرات جن محبتوں کے ساتھ ماشاءاللہ ان مجالس میں شرکت فرما رہے ہیں، اس کی جزا تو یقیناً آپ کو برگاہ خاتون جنت سے ملے گی، اور یقیناً جو مرادیں، جو تمنائیں، جو حاجتیں ہم ان مجالس میں لے کر آتے ہیں، یقیناً جب روتی ہوئی آنکھوں سے ہمیں حسین سے لبریز دلوں سے جو فریادیں نکلتی ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس دعا کو کبھی غیر مستجاب نہیں کرتا. عزیزان محترم، سورہ مبارک اعراف کی جن آیات کو سرنامہ کلام قرار دیا ہوا ہے، یہ واحد آیت ہے کہ جو انسانی زندگی کے مکمل گوشوں پر مکمل روشنی ڈالتی ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد کیا ہونا چاہیے. اور یہ اپنے حبیب سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میرے حبیب قل، آپ کہیے کہ ان الصلاۃ ونسکی، آپ کہیے کہ میری نماز، میری عبادت، میری حیات، میرا مرنا، میرا جینا، میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے. اب بھائیجان محترم، ظاہر ہے کہ سرکار خاتم مرتبت تو خود مشیت اللہ ہے، خود اللہ کی مشیت ہے، خود اس کی مشیت کا ظرف ہے. آپ کی زندگی، آپ کا جینا، آپ کا مرنا، آپ کی حیات، آپ کی قربانی، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کے تو ایک ایک عمل پر اور ایک ایک قول پر وحی الہی کے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں. اور عزیزان محترم، یہ مقام فکر بھی ہے کہ اللہ نے اپنے جس پیغمبر کو قرآن مجید قل کہہ کر خطاب کیا ہے، پورے قرآن مجید میں وہ تمام واجب آیات اور واجب احکامات ہیں، جہاں آیات کی ابتدا میں اور سورتوں کے آغاز میں قل آیا ہے، قل هو اللہ احد، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، تم کہو ان سے کہ اللہ احد ہے. یہ سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں، جو پورے قرآن کا محاصر ہے، جس پر پورے عقائد کا دار و مدار ہے. اللہ کی توحید کا مکمل اور جامع تذکرہ اسی سورہ اخلاص میں موجود ہے. تو قل، حبیب تم کہو ان سے کہ اللہ احد ہے. ہم ان کافروں سے براہ راست خطاب نہیں کرنا چاہتے، تم ان سے کہو. بہت توجہ، تم کہو
ان سے کہ اللہ احد ہے۔ متفقہ مسئلہ مفسرین قرآن اور علماء قرآن کے نزدیک یہ ہے کہ آیات کی ابتدا میں یا سورتوں کی ابتدا میں جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں لفظ قل آیا ہے نا، یعنی اللہ نے کہلوایا ہے، وہ واجب احکامات کے لیے آیا ہے، کسی مستحب حکم کے لیے لفظ قل نہیں آیا۔ سارا بات ہے آپ تو میں اس کی تصریح کرتا ہوں۔ پروردگار عالم نے جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں کسی اپنے حکم کو پوری شدت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ، پوری قطعیت کے ساتھ اپنے بندوں پر نافذ کرنا چاہا ہے، وہاں دو انداز تخاطب اختیار کیے گئے ہیں۔ ایک تو آیات کی ابتدا میں قل آیا ہے، اور ایک ابتدا میں اگر لا اور الا آیا، یعنی لا سے نفی کر کے الا سے تخصیص کی گئی، جس حکم کی وہ حکم واجب کہلاتا ہے تمام مفسرین کے نزدیک، اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ایسا محترم جیسے قل کہو، تم ان سے کہہ دو، تم ان سے کہو کہ اللہ احد ہے۔ سورہ مبارک آل عمران میں ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہو، دیکھیں میرے اللہ زندگی کیا ہے، ان سے کہو کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میرا اتباع کرو۔ تم ان سے کہو کہ میرا اتباع کرو۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو۔ توجہ ضرور ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، کیونکہ مسلمان جو ہوئے تھے تازہ کچھ جملے پر جیسا زمان میں آ جاتے ہیں نا، ظاہر کے جو تازہ مسلمان ہوئے تھے تو وہ یہی تو دعویٰ کرتے تھے زمانی بیٹھ کر صاحب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے جب اللہ نے اتنا سنا مسلمانوں سے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے ایک ترازو قائم کر دی، ایک میزان قائم کر دیا، ایک یارڈ اسٹک لگا دی کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو تمہاری فرض میں آ کر دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے کوئی آج کے نہیں ہیں، شروع کے ہیں، زمانے رسالت بھی کے ہیں جو براہ راست اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، بزم رسالت میں بیٹھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے پیمانہ مقرر کیا تصدیق کے لیے کہ واقعی اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب ان سے کہو کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، یعنی محبت اللہ کی، اتباع رسول کا۔ یہ ہے من اللہ صلوات حضرت محمد علیہ وسلم، اتباع رسول کا۔ اور آج ذرا سی ہم ایک اہم سی بحث کریں گے، کل کی گفتگو کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے پھر آپ سے اسی طرح خوبصورت توجہ فرمائی، جیسا کہ آپ گزشتہ مجالس سے متوجہ ہیں، تو وہ یہ ایک قدم اور آگے بڑھیں گے اس مرحلے میں کہ اللہ یہاں حکم دے رہا ہے اپنے ان تمام بندوں کو کہ جو اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں بزم رسالت میں بیٹھے ہیں بزم رسالت میں، اور دعوے کر رہے ہیں زبان سے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم واقعی اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو کچھ ثبوت بھی پیش کرو، اور اس کا ثبوت یہ ہے فاتبعونی، اتباع کرو میرے رسول کا۔ میرے رسول کا اتباع کرو گے تو ثابت ہوگا کہ تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو یا نہیں۔ اب اجلال محترم، یہاں سے مقام رسالت کی عظمتوں کی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ بغیر اتباع رسول اللہ کو بھی قبول نہیں ہے۔ صلوات بھیجنا محمد والے محمد، اللہ کو بھی قبول نہیں ہے۔ اب صاحب غور فرمانا آپ کا کام ہے، جملہ تو میں کہہ دوں گا آپ کی خدمت میں، اور مجھے آپ کی ذہانتوں پر ایمان بھی ہے، اعتقاد بھی ہے، اور آپ کے علمی معیار پر بھی میں مطمئن ہوں، اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ بغیر اتباع رسول کے ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ اپنی محبت قبول نہیں کرتا اپنے رسول کی اتباع کے بغیر، تو اللہ اپنی عبادت کیسے قبول کر لے گا محمد رسول اللہ کے بغیر؟ صلوات میں جانا محمد علیہ محمد کا فکر ہے یا نہیں؟ یعنی خالی دعویٰ جو ہے محبت کا وہ اللہ قبول نہیں کر رہا، اللہ مسترد کر رہا ہے اس دعوے کو، اس پر گواہی مانگ رہا ہے، اس پر تصدیق چاہ رہا ہے پروردگار کہ واقعی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور واقعی اگر اپنے دعوے میں تم سچے ہو
تو پھر اتباع کرو کس کا؟ میرا، فاتبعونی، میرا اتباع. میرا اتباع سے مراد اللہ کا اتباع نہیں. اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ کا اتباع نہیں ہوتا. اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو. پیروی اس کی جاتی ہے جو سامنے موجود ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، اتباع کا حکم نہیں ہے. اور رسول اللہ کی اطاعت کا بھی حکم ہے، اتباع کا بھی حکم ہے. اس لیے کہ رسول کا قول بھی موجود ہے، رسول کا فعل بھی موجود ہے. قول کی اطاعت ہوتی ہے، فعل کا اتباع ہو. صلوات وغیرہ محمد علیہ مولا آپ کو سلامت رکھے. پورے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کا اتباع کرو. اتباع ہوتا ہے کسی فزیکل چیز کا، سامنے کوئی موجود ہے، قدم بالکل سامنے ہے، ہو بہو اس کے نقش قدم پہ چلنا، اس کی پیروی کرنا. تو اللہ کے نقش قدم پہ کون چلے گا؟ اللہ کا نقش قدم کہیں نظر آئے تو کوئی چلے نا. اللہ مجسم ہو کر کہیں آئے تو کوئی اس کی پیروی کرے نا. اسی لیے اتباع الہی کا حکم نہیں ہے، اطاعت الہی ہے، اتباع رسول ہے. اب پوری توجہ آپ کی میں اس جملے پر چاہوں گا. حبیب ان سے کہو کہ تم اگر واقعی اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو، صادق ہو، مخلص ہو، سنسیئر ہو، فاتبعونی، تو اتباع کرو میرے رسول کا. اور آیت نے آگے بڑھ کر عظمت رسالت کو اوج ثریا کی معراج پر پہنچایا. اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اور یاد رکھو یہ جو تم محبت الہی کے دعوے کر رہے ہو یہ اتباع رسول کے بغیر ہمیں قبول نہیں ہے. اور اگر تم نے ہمارے رسول کا اتباع کر لیا تو تمہیں اللہ کی محبت کے دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. جو بالکل اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. صلوات محمد علیہ محمد. تو جو ہے میرا مطلب یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور نہ صرف یہ کہ تم سے محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. انہوں نے نہیں کیا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. کن سے کہا جا رہا ہے؟ یہ بزم رسالت میں بیٹھنے والوں سے. یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی بزم رسالت میں بیٹھنے والے گناہگار تھے تو اللہ گناہ معاف کر رہا ہے نا. بے مقصد تو نہیں. اللہ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں. یہ ایک لفظ ہے تفہیم قرآن کا، اس پر تدبر کرے انسان، غور کرے، فکر کرے. نہیں یہی کل کی مجلس میں عرض کر رہا تھا جو بات درمیان میں رہ گئی تھی تنگی وقت کے پیش نگاہ، کہ قرآن مجید وہ سرچشمہ ہدایت ہے کہ جس میں تدبر کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے، تعقل کی ضرورت ہے. پورے قرآن میں 700 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں کہ جس میں تدبر، تفکر، تعقل کی دعوت دی گئی ہے. جیسے کہ سورہ مبارکہ نساء میں ارشاد ہوا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا، یہ تعجب کے مقام پر کہا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس مقام پر حیات پیغمبر میں جو قرآن پڑھنے والے تھے ان سے کہا جا رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ارے اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی غیر کی جانب سے ہوتا تو اس قرآن میں تم اختلاف کثیر پاتے. لیکن یہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس کی آیات میں، اس کے فراہیم میں، اس کے مضامین میں کہیں تم اختلاف نہیں پاؤ گے. تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ قرآن وجہ اختلاف نہیں ہے. ملت اسلامیہ کے درمیان صلوات وغیرہ محمد علیہ قرآن اختلاف نہیں. ملت کے درمیان قرآن وجہ اختلاف نہیں ہے. افلا یتدبرون القرآن